السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی زندگی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت سارے ایسے اعمال بتلائے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی مل سکتی۔ ان میں ایک سب سے بڑی چیز، سب سے عظیم تعلیم، سب سے جامع تعلیم ہے تقوی کا اختیار کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ یہ تعلیم آپ کو بار بار قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث رسول میں بار بار تقوی کی تعلیم فرمائی ہے۔ اور اسی تقوی کا دوسرا نام ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، اسی کا دوسرا نام ہے تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر۔ شیخ صالح علیہ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلف کے ہاں تقوی کے لیے بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، اور اس کا خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے ثواب کی نیت اور ارادے سے، یعنی وہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے احکام ہیں ان کی اتباع، ان کی پیروی اور ان پر عمل اس لیے کرے کیونکہ اسے اللہ رب العالمین سے ثواب چاہیے، بدلہ چاہیے، اجر چاہیے۔ اور محرمات کو، اللہ رب العالمین کے ممنوعات کو اس لیے چھوڑنا کیونکہ انسان کو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ تو عذاب الہی سے بچنے کے لیے محرمات چھوڑ دینا اور اللہ رب العالمین کے فرائض اور احکامات کی فرم برداری کرنا ثواب کی نیت سے، یہ ہے وہ تقوی جس کی قرآن کریم نے بار بار ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ ایک اور تعریف تقوی کے تعلق سے بیان کی گئی ہے جسے طلق ابن حبیب رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب فتنے واقع ہو جائیں تو انہیں تقوی کے ذریعے بجھا دو۔ جب فتنے سماج میں عام ہوں اور تمہارے سامنے فتنے آئیں تو ان فتنوں کو تقوی کے ذریعے تم بجھاؤ، ان کا مقابلہ تقوی کے ذریعے کرو۔ تو ان سے پوچھا گیا تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی نور میں، اللہ رب العالمین کی روشنی میں آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ نور سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، جو اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی الہی۔ تو اس کی روشنی میں آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دینا اللہ رب العالمین کے نور کی روشنی میں، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ یہ تقوی ہے۔ گویا تقوی نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کا، ثواب کی نیت سے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ ہے تقوی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے اسی تقوی کے اندر ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں جمع کرتی ہیں۔ یہ ایک مسلمان کو جتنے احکام دیے گئے ہیں اس کے لیے سب سے جامع ترین کلمہ یہی ہے، کلمہ تقوی۔ اور اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں۔ جس طرح کلمہ جامع ہے، جس طرح اس کے اندر معانی زیادہ ہیں، اسی طرح سے تقوی ہماری بنیادی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ بغیر اس تقوی کے، بغیر اس
ایمان اور عمل صالح کے نہ تو ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ نہ دنیا میں ہمیں کامیابی نصیب ہوگی اور نہ ہی ہمیں آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی اگر ہمارے پاس تقوی نہیں ہے۔ یعنی آپ کے اندر اس بات کا جذبہ، اس بات کی کیفیت، اس بات کا شوق اور لگن کہ آپ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وحی قرآن اور سنت کی اتباع کریں، کیونکہ آپ کو اللہ سے ثواب چاہیے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، جن کاموں کو حرام کر دیا گیا ہے، ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنا تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ یہی تقویٰ ہے، اور اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی سعادت کا سوچنا یہ حماقت ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی وعدے فرمائے ہیں، جتنے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، ان تمام کو اللہ رب العالمین نے تقویٰ کے ساتھ معلق کر دیا ہے، جسے میں آپ کے سامنے چند نکات کی شکل میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان فوائد کی وجہ سے آپ تقویٰ کی عظمت کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں تقویٰ کو لے کر آئیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقویٰ کی وجہ سے، اگر آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے معاملات کی آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی جب بھی آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے ایمان کی حالت میں، اور اللہ رب العالمین کے ثواب کی طلب میں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس نیت میں فطور نہیں ہونا چاہیے، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خالص اللہ سے ثواب پانے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کے فرائض کو ادا کرنا ہے اور محرمات سے بچنا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ فرمایا گیا کہ جو بھی آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کی آسانی کا وعدہ فرمایا ہے، کہ اللہ رب العالمین معاملات کو آسان فرما دیتا ہے جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں نازل فرمایا ہے، یعنی طلاق یا گھریلو جو مشکلات ہیں اس میں خصوصی طریقے سے اللہ رب العالمین آسانی فرمانے والا ہے جب آپ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے معاملات کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے جس کے ذریعہ انسان مشکل حالات میں، جہاں پر اسے اپنے کاموں میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین تقویٰ کی وجہ سے بندے کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اس کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، اس کے الجھے ہوئے مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس حالت میں، اور پہلے بھی جب انسان تقویٰ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس سے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ کسی کے گھریلو مسائل ہیں، کسی کے معاشی مسائل ہیں، کسی کے سماجی مسائل ہیں، کسی کے نفسیاتی مسائل ہیں، جس میں انسان مختلف قسم کی تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرنا ہے، وہ اپنی مشکلوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے تقویٰ کو اختیار کرے، وہ یہ معلوم کرے کہ اللہ رب العالمین نے میرے لیے وہ کیا فرائض ہیں جو عائد کیے ہیں، وہ کیا محرمات ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں۔ انسان اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کی تعلیم کی پیروی کرے، انہیں اپنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اللہ رب العالمین مشکل حالات میں اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے جو اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ ایک اور فائدہ اسی سورہ الطلاق میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جس کا تعلق اسی مسئلے سے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو انسان اللہ رب العالمین کا تقویٰ اختیار کرتا ہے
اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے. یعنی آپ کہیں پر پھنس گئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، وہاں سے نکلنے کا راستہ، وہاں سے بچ کر باہر آ جانے کا راستہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بہت مشکل میں پڑ گئی. ان کے گھر کے معاملات، ان کے معاشی معاملات، ان کے سماجی معاملات، صحت کے معاملات، اور وہ بری طرح کنفیوز ہو گئے کہ کیا کرنا ہے. اگر وہ اللہ رب العالمین کے تقوی کو اختیار کریں، کتاب و سنت کی اتباع کریں، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں، تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین آپ کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالے گا. یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ بالکل سچا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ تقوی کی زندگی اختیار کریں، یعنی ایمان اور عمل صالح، یعنی کتاب و سنت کی اتباع خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور فرمانبرداری کے لیے. تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے وعدہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق عطا فرماتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. یعنی آپ انسانی طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ رزق کے دروازے بند ہو گئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تقوی کی برکت کی وجہ سے، آپ کی اسلامی زندگی کی وجہ سے، آپ کے فرائض ادا کرنے، محرمات سے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے روزی کا انتظام ایسے موقع پر کرتا ہے اور ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو، جہاں سے آپ نے خیال بھی نہ کیا ہو. اور یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص تقوی کی زندگی گزارتا ہو. گویا 3 بڑے وعدے آپ کو یہ 2 آیتوں میں موجود ہیں. ایک، اللہ رب العالمین معاملات کو آسان فرماتا ہے. دوسرا، اللہ رب العالمین پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اس شخص کے لیے جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکام، اس کے فرائض پر عمل کرے ثواب کے ارادے سے، اللہ کی رحمت کو پانے کے ارادے سے، جنت کو پانے کے ارادے سے، اور اللہ کے محرمات سے، ممنوعات سے اپنے آپ کو روکے اس لیے کہ اسے اللہ کے عذاب کا ڈر. تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اس نے گمان بھی نہ کیا. اور یہ وعدہ بالکل سچا ہے، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. جب آپ اس معیار پر پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ پورا ہوگا، کیونکہ یہ وعدہ قرآن کریم کا ہے جو اپنی صداقت میں اپنی مثل نہیں رکھتا، اس کی ہر بات سچی. تیسری چیز، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی برکتوں کا وعدہ فرمایا ہے اسی تقوی کی بنیاد پر. آسمان سے بھی اور زمین سے بھی اللہ رب العالمین نے جو خیر اور برکتیں رکھی ہیں وہ اس شخص کو ضرور بالضرور ملنے والی ہیں جو شخص ایمان اور تقوی کی زندگی گزارتا ہے. متقی اور پرہیزگار انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آسمان و زمین کے خیر اور برکت کا وعدہ فرمایا گیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اور اگر بستی والے لوگ، گاؤں کے لوگ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کیا، انہوں نے تقوی کے علاوہ کی راہ اختیار کی، کفر کی راہ اختیار کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، ہم نے انہیں گرفتار کر لیا عذاب میں، کیونکہ ان کے اعمال ایسے تھے.
اعمال کی برائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں گرفتار کر لیا، لیکن اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی گزارتے تو ہم انہیں آسمان و زمین کی برکتیں نازل فرماتے اور وہ آسمان و زمین کی برکتوں سے مستفید ہوتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ آسمان و زمین کی برکت بارش کی شکل میں، روزی کی شکل میں، خیر کی شکل میں جو آپ کو ملنے والی ہے، اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ ایمان اور تقوی اختیار کریں، آپ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا آپ سے وعدہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس معیار پر اپنے آپ کو پہنچائیں۔ چوتھی چیز جو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بصیرت کا نور چھین لیتا ہے، اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اسے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے بدعات میں مبتلا ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ وہ نیکی ہے لیکن وہ دراصل بدعت ہے۔ ابھی آپ مثال کے طور پر دیکھیے، جو عید میلاد النبی لوگ دین سمجھ کر منا رہے ہیں، دراصل وہ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی انرجی ایسے کام میں خرچ کر رہے ہیں جس کا انہیں ثواب نہیں ملے گا، الٹا انہیں گناہ ملے گا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا آخری انجام اللہ رب العالمین کی جہنم۔ لیکن جب آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، جب آپ اپنے سامنے یہ مقصد رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں ایسا ایک نور متعین فرماتا ہے جس کے ذریعہ آپ فرق کر سکتے ہیں کہ بھئی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، ہدایت کی راہ کیا ہے اور گمراہی کی راہ کیا ہے۔ یہ اس وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے فرقان بنائے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ رب العالمین بہت عظیم فضل کا مالک ہے۔ یہ فضل اللہ رب العالمین کسے عطا فرماتا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور یہ فضل دو بڑی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایک، اللہ رب العالمین آپ کو علم اور بصیرت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ فرقان کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، فرقان کہتے ہیں هو النور الذي يفصل به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، کہ وہ نور ہے، وہ نور بصیرت ہے جو اللہ رب العالمین کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس کے ذریعہ وہ حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو۔ اور اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے کہیں کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری ہو، اللہ رب العالمین کی محرمات سے اجتناب ہو، اور یہ دونوں کام خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو، کسی اور مقصد کے لیے نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو بصیرت عطا فرماتا ہے، ایک ایسا نور آپ کے دل میں ڈالتا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ کیسی گزر رہی ہے، کہیں آپ برائی میں تو نہیں ہو، کہیں آپ شرک میں تو نہیں ہو، کہیں آپ بدعت میں تو نہیں ہو۔ یہ اس وقت ملتا ہے انسان کو جب اس کا سب سے بڑا مقصد یہ بن چکا ہو کہ مجھے صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات ماننی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بندے کو یہ نعمت اور یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنے پسندیدہ کاموں کو تو کرتے ہیں، لیکن شریعت کے وہ احکام جو انہیں پسند نہیں ہیں یا ان کی مصلحت کے خلاف ہیں
یا ان کے مسلک کے خلاف ہیں، وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں دوسرے نقصانات انہیں دکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نور بصیرت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ نور بصیرت انہیں عطا فرماتا ہے جن کی زندگی کا مقصد ہی ہو اللہ رب العالمین کے شریعت کی، کتاب و سنت کی اتباع کرنا، ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا۔ تو اللہ رب العالمین آپ کو ایسی بصیرت اور ایسا علم اور ایسا نور عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے آپ گمراہی اور ہدایت میں فرق کر سکتے ہیں، اور یہ اسے ملتا ہے جس کے پاس تقویٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی، تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تقویٰ کی زندگی ملنا، تقویٰ کی زندگی کی توفیق ملنا، یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اللہ رب العالمین کے کرم کی وجہ سے۔ دیکھیے قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ رب العالمین بہت عظیم فضل والا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اہل تقویٰ کو اللہ رب العالمین جو نور بصیرت عطا فرماتا ہے، یہ ایک انسان کو جو تقویٰ کی زندگی عطا فرماتا ہے، یہ اس پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر کسی کو ایسی زندگی نصیب ہو تو اسے اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ہمہ وقت شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے ایمان اور تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائی۔ اسی طرح سے پانچویں چیز ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں کی خاص مدد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کی خاص معیت اور نصرت ایسے بندے کو ملتی ہے جو بندہ تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے دو معیتیں ثابت ہیں قرآن و سنت میں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر انسان کے ساتھ ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے قدرت کی بنیاد پر، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے علم سے، اپنی قدرت سے۔ لیکن جو اللہ کے متقی بندے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے پرہیزگار بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو توفیق دینے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اور یہ حفاظت، یہ نصرت، یہ توفیق اللہ رب العالمین اس کے ساتھ فرماتا ہے جو اللہ رب العالمین کا متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں۔ جو تقویٰ والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساتھ اللہ رب العالمین کا کس لیے ہے؟ ان کی مدد کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، انہیں توفیق دینے کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے۔ والذین هم محسنون، اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت و بندگی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی خاص حفاظت اس بندے کو ملتی ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ مع المتقین، اللہ رب العالمین متقی بندوں کے ساتھ ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی خاص مدد حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی خاص حفاظت میں آپ داخل ہوں، تو آپ کو تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا ہے۔ اور تقویٰ کی زندگی کا مطلب میں پہلے بھی بتایا، پھر بتا رہا ہوں کہ یہ زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ نام ہے اس زندگی کا کہ آپ کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ پر گزر رہی ہو، آپ کی زندگی میں ایمان ہو اور آپ فرائض کو ادا کریں خالص اللہ کی خوشی کے لیے، اور آپ محرمات سے اپنے آپ کو بچائیں صرف اس لیے کہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا دعویٰ تو ہر مسلم کرتا ہے،
کوئی ایسا نہیں جو کہے کہ بھئی مجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا. سب لوگ یہی کہنے والے کہ اللہ رب العالمین سے مجھے ڈر لگتا ہے. لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی زندگی کتاب و سنت کی پیروی اور اتباع میں گزرتی ہے. وہ بدعتوں سے، وہ شرک سے، وہ کفر سے، وہ نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اور اگر کبھی ان سے نافرمانی ہوتی بھی ہے تو وہ اس نافرمانی پر باقی نہیں رہتے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سچی توبہ کر کے وہ اپنے اس برے عمل سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں. ایسی زندگی گزارنے والا انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی بندہ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، جو انسان پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ایسے ہی بندے کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن شاید نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کو دکھانا ہے، صدقہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ریاکاری مقصود ہے. اللہ رب العالمین کی رضا مقصود نہیں ہے بلکہ کچھ اور مقصود ہے. تو آپ بظاہر کام تو کر رہے ہو لیکن آپ کا یہ کام اللہ کی نظر میں قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں. لیکن جو آدمی متقی ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو متقی ہے اس کا عمل ضرور بالضرور قبول ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقی بندوں سے ان کے اعمال، ان کی دعائیں، ان کے اقوال، ان کی طرف سے ساری بھلائیاں جو صادر ہوتی ہیں اللہ رب العالمین انہیں قبول فرماتا ہے. کیوں قبول کرتا ہے؟ اس لیے قبول کرتا ہے کیونکہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر اخلاص موجود ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتے ہیں. تو جس آدمی کے اندر اخلاص ہوگا اور اتباع ہوگا اس کا عمل ضرور بالضرور قبول ہوگا. لیکن اگر آپ کی زندگی میں اخلاص ہے لیکن اتباع رسول نہیں ہے، جیسے کہ میلاد کی میں مثال دے رہا ہوں، جو میلاد منا رہے ہیں وہ ان کا ارادہ بالکل خالص ہے، وہ نبی کی محبت میں منا رہے ہیں، لیکن ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ میلاد منانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے. پورا خیر القرون اس عمل سے خالی ہے، یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ محبت رسول میں ایک ایسا کام کر رہے ہو جو کام خود اسلام کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا آپ کی نیت چاہے جتنی خالص ہو، آپ چاہے جتنا جذبے محبت رسول سے انجام دے رہے ہو، لیکن اس کی وجہ سے آپ بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو، آپ کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقین سے ان کے اعمال قبول فرماتا ہے کیونکہ ان کے عمل کی بنیاد اخلاص اور اتباع رسول پر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمل صالح کہتے ہی ہیں اس کام کو جو کام اخلاص پر مبنی ہو اور جو کام خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی روشنی میں ہو. مثال کے طور پر ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، 4 رکعت فرض ہے. آپ بالکل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھیے، خالص اللہ رب العالمین کی خوشی کے لیے. آپ کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی، ریجیکٹ کر دی جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ بھائی میرا ارادہ تو خالص ہے، میں 4 پڑھتا ہوں مجھے ثواب ملتا ہے تو 5 پڑھوں گا تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ آپ نے 5 پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی ہے. آپ نے وہ کام کیا ہے جو نبی نے بتایا ہی نہیں. اسی طرح سے زندگی کے سارے معاملات میں جہاں پر آپ کوئی کام کر رہے ہو آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ کام جو میں کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اوکے.
اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو آپ کا یہ عمل صالح ہے اور اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے کام میں شامل نہ ہو، یعنی آپ کا کام رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو ہو لیکن آپ کا ارادہ کچھ اور ہے، تب بھی یہ عمل صالح نہیں ہے. اور اگر آپ کا ارادہ تو اچھا ہے لیکن یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو بھی آپ کا یہ عمل اچھا عمل نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا. اور جو عمل صالح نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین قبول ہی نہیں فرماتا اور ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ رب العالمین متقی بندوں سے ان کے اعمال قبول فرماتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال کی بنیاد اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں اور وہ لوگ اتباع رسول کی روشنی میں اپنے سارے کام انجام دیتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دشمنوں سے حفاظت کا وعدہ بھی ایسے لوگوں سے فرمایا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں، جو اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اختیار کریں اور صبر کریں. ایسے کے لیے اللہ رب العالمین نے دشمنوں کے مکر اور ان کے فریب سے حفاظت کا وعدہ فرمایا. فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، کہ اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، لا يضركم كيدهم شيئا، تمہیں ان کے مکر اور فریب، ان کی چال بازیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے تیاری نہیں کرو گے، ان کے لیے سارے انسانی وسائل استعمال کرنے کے بعد بھی آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے تقوی کی زندگی اختیار کرنا ہے. ممکن ہے آپ کے پاس تقوی نہیں ہے، اسباب دنیا موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی حفاظت نہ کی جائے، لیکن اگر آپ کے پاس اسباب دنیا آپ نے اپنے طور پر پوری طرح تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں آپ نے تقوی بھی اختیار کیا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے کرم سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، ان کے مکر و فریب سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ رب العالمین ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے، وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کس طرح کے سوچ ان کے اندر موجود ہے، وہ کیا کام کر رہے ہیں، وہ سارے کے ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے دائرے علم میں ہیں. اور اللہ رب العالمین جب چاہے انہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، لیکن آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسباب دنیا، اسباب دفاع کے ساتھ ساتھ صبر اور تقوی کو بھی اپنے ساتھ لازم رکھیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا. اسی طرح سے 9ویں چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ انسان باعزت ہوتا ہے. ہر آدمی کو عزت چاہیے، کوئی بھی انسان ذلیل ہو کر زندگی نہیں گزارنا چاہتا، اور جو اللہ کی نظر میں عزت پانا چاہتا ہو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا والوں کی نظر میں عزت پانے کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی آدمی آپ کی عزت اس لیے کرے گا کہ آپ مالدار ہیں، آپ عالم ہیں، آپ سیاستداں ہیں، آپ طاقتور ہیں. عزت کے بہت سارے الگ الگ طریقے لوگوں کی نظر میں ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی نظر میں باعزت ہوں تو اس کا راستہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کیجیے. آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں تقوی جتنا زیادہ ہوگا آپ کی عزت اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہوگی. اور اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں، اگر آپ کی زندگی میں تقوی نہیں ہے تو آپ اللہ کی نظر میں ایک ذلیل انسان ہیں. اللہ کے پاس عزت پانے کے لیے، اللہ کے پاس باعزت ہونے کے لیے انسان کا تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. تقوی اختیار کرنے والا اللہ کی نظر میں باعزت ہے، اور جس کی زندگی تقوی سے خالی ہو، لوگ چاہے جتنا اس کا احترام کرتے ہوں، اللہ کی نظر میں ایسا انسان ذلیل انسان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے.
آپ کی زندگی میں جتنا پرسنٹ تقویٰ ہے اتنا ہی پرسنٹ آپ اللہ کی نظر میں باعزت ہیں. اور اگر آپ کی زندگی تقویٰ سے خالی ہے تو آپ اللہ کی نظر میں ایک ذلیل انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ من اکرم الناس، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت والا انسان کون؟ تو آپ نے فرمایا اتقاہم للہ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر سب سے زیادہ ہو، اللہ کی نظر میں عزت والا بھی وہی سب سے زیادہ ہے. اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر کا مطلب وہ نہیں ہے جو انسان زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے رب سے بہت ڈر لگتا ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخوف المحمود ما حجزك عن محارم اللہ، کہ اللہ رب العالمین کا قابل تعریف ڈر یہ ہے کہ آپ اللہ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں، آپ اپنے آپ کو فرائض ادا کرنے پر مجبور پائیں اور آپ اپنے آپ کو حرام کاموں سے روک لیں. اگر ایسا ڈر آپ کے دل میں ہے تو ایسا ڈر قابل تعریف ہے. اور اگر آپ زبان سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کا عمل بتاتا ہے کہ نہ آپ کی زندگی میں اللہ کے فرائض کی کوئی ویلو ہے، نہ آپ کی زندگی میں توحید کا کوئی مقام ہے، نہ آپ کی زندگی میں محرمات سے بچنے کا کوئی خیال ہے، تو آپ کے زبانی اللہ کے خوف کی کوئی حیثیت نہیں. ایسا خوف جھوٹ پر مبنی ہے اور ایسا انسان دعویٰ کرنے والا بھی جھوٹا ہے، کیونکہ خوف اور حقیقی خوف، سچا خوف وہی ہوتا ہے جو انسان کو فرائض پر آمادہ کر دے اور جو انسان کو حرام کاموں سے روک دے. ہمیں آگ سے ڈر لگتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے ہم جان بوجھ کر کے اپنا ہاتھ آگ میں کبھی نہیں ڈالتے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاتھ میں آگ میں ڈالوں گا تو فوراً جل جاؤں گا. یہ خوف یقینی حد تک آپ کے اندر موجود ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو آگ میں نہیں ڈال رہے. تو اللہ رب العالمین کا سچا خوف جب آپ کے دل میں آئے گا تو آپ اللہ کی نافرمانی سے بہت زیادہ ڈریں گے اور اللہ کے فرائض کی، اللہ کے توحید کی، اللہ کے احکام کی آپ کی زندگی میں ایک ویلو ہوگی، اس کا ایک مقام ہوگا. لہٰذا آپ اپنے دل کا جائزہ لیجئے، اپنے دل کو چیک کیجئے، کیا آپ کے دل میں واقعی سچا خوف ہے جو آپ کو اللہ کے احکام کی پیروی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، جو آپ کو اللہ کے محرمات سے روکنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اگر ایسا خوف آپ کے دل میں ہے تو آپ خوش نصیب انسان ہیں اور اللہ کی نظر میں آپ باعزت انسان ہیں. اور اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خوف موجود نہیں ہے، آپ کے لیے حرام کام کرنا نارمل ہے، آپ کے لیے فرائض بلکہ نماز جیسا فریضہ چھوڑ دینا اگر آپ کے لیے نارمل ہے، تو آپ کے دل میں اللہ کے ڈر کا شاید ایک ذرہ بھی موجود نہیں. ایسے وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیے، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ رب العالمین سے اللہ کا خوف طلب کیجئے کہ اے اللہ میرے دل میں ایسا ڈر پیدا کر دے کہ میں تیرے فرائض کو، تیرے احکامات کو اپنی زندگی میں لا سکوں اور تیرے محرمات کو، تیرے ممنوعات کو اپنی زندگی سے دور کر سکوں. اے اللہ مجھے ایسا خوف عطا فرما، کیونکہ ایسا خوف انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہے. جیسا کہ اس پوائنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے زیادہ عزت والا انسان اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. آخری چیز، اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں اس درس میں آخری چیز جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے، وہ انسان اللہ کا ولی ہے. وہ انسان اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا قریبی ہے، جو انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے. یہ تقویٰ انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. اللہ کی ولایت، اللہ کی قربت، اللہ کی دوستی پانے کے لیے آپ کا متقی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں، اسے اگر سارے لوگ اللہ کے ولی بولتے ہیں تو بھی وہ انسان جھوٹا ہے اور بولنے والے جھوٹے،
کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کا متقی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے اولیاء صرف وہی ہیں جو متقون ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اب ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک انسان اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے۔ ایک انسان گندا میلا کچیلا اپنی زندگی گزارتا ہے اور آپ کہتے ہیں وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ تو فریب ہے، جھوٹ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے متقی بندے ہی اللہ کے اولیاء ہیں۔ جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہونا ناممکن اور محال ہے۔ ولایت الہی کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے ایمان اور تقوی ہونا فرض عین ہے۔ جس کی زندگی ایمان اور تقوی سے خالی ہے وہ اللہ کا ولی تو چھوڑیے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو بے شک اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ خوف اور غم سے اللہ رب العالمین اللہ اپنے اولیاء کو نجات عطا فرما دیتا ہے، انہیں ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اور جو لوگ ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کرتے رہے یہی اللہ کے ولی۔ گویا ایمان اور تقوی، ایمان اور عمل صالح، یہ ایک مسلمان کو اللہ کا ولی بنا دیتے۔ تقوی آپ کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا قریبی بنا دیتا ہے۔ یہ تقوی کا معیار آپ کا جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آپ اللہ کے قریب، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بڑھتا جائے گا۔ لہٰذا ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی سعادت ملے، خوشی ملے، راحت ملے، سکون قلب ملے، آپ اللہ سے قریب ہوں، آپ باعزت زندگی گزاریں، تو آپ کو اپنی زندگی میں تقوی لازمی طور پر لانا ہی چاہیے۔ اور اگر آخرت میں آپ کو جنت چاہیے تو بھی اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں۔ ایسے لوگوں کی آپ بات ہی نہ سنیں جو لوگ تقوی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ کتاب و سنت کی اتباع کو ہلکا اور معمولی سمجھتے ہیں، بلکہ آپ اللہ کے کلام کو سنیے، حدیث رسول کو سنیے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، سعادت کے لیے، نجات کے لیے، رزق کے لیے، برکت کے لیے، اللہ کے پاس باعزت بننے کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔